بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهل شرائعه لمن ورده وأعز أركانه على من غالبه وجعله أمنا لمن أقله وسلما لمن دخله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به ونورا لمن استضاء وفهما لمن عقلا ولبا لمن تدبر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين شهيدا بشيرا ونذيرا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العلی العظیم. ایک سلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جو موضوع اس گفتگو کے لیے انتخاب کیا گیا ہے وہ آپ کے مد نظر ہے عزاداری اور پرچم داری. اس عنوان کے تحت انشاءاللہ کچھ عرائض ان چند دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پچھلی گفتگو میں عرض یہ ہوا تھا کہ ہر قیام جو ہوتا ہے اس کا ایک پرچم، اس کا ایک علم اور نشانی ہوتی ہے، اور اس پرچم کے پیچھے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ پرچم صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس پہ کچھ لکھ دیا گیا ہو. یہ ایک پورا مجموعہ ہے جس میں شعار بھی ہیں، عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، امید بھی ہے، شجاعت بھی ہے، مقصد بھی ہے، راستہ بھی ہے، اور یہ پرچم ہے اور یہ پورا مجموعہ ہے جو اس قیام کو زندہ رکھنے میں کردار ادا کرتا ہے. تو یہ پرچم چھوٹی چیز نہیں ہے، اور پرچم کو تھامنے والے، یہ پرچمدار، یہ وہ لوگ ہیں جو اس قیام کو برپا کرتے ہیں اور اس قیام کی عظمت کا باعث بنتے ہیں. یوں تو آپ نے دیکھا کربلا کا قیام ظاہری طور پہ ایپرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو یہ قیام کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، 72 کی تعداد بیان کی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں صبح سے لے کے ظہر تک یہ جو قیام کیا گیا، 1400 سال تک یہ قیام زندہ ہے. یہاں سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور اس کی عظمت کسی کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے. آج بھی اس کے مختلف جو پہلو ہیں اس کو اجاگر ہونا باقی ہے.
تو یہاں ایک پرچم ہے اور ایک پرچمدار ہے، ایک علم ہے اور ایک علمدار ہے۔ عزیزان، آپ نے حضرت لقمان کا نام سنا ہوگا، لقمان حکیم، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جب جوان تھے تو یہ غلام ہوا کرتے تھے، یہ کسی کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور ان کا جو مالک تھا یہ کھیتی کا کام کرتا تھا، لیکن اس مالک میں کچھ برائیاں تھی، یہ گناہ کرتا تھا، نامحرم کو دیکھنا، لوگوں کے حق کو کھا لینا، اور جب اسے ٹوکا جاتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ خدا کی جو جنت ہے اور خدا کی جو رحمت ہے وہ وسیع ہے، کہیں نہ کہیں ہم کو جگہ مل جائے گی، امید لگائے بیٹھا تھا جنت کی۔ اب لقمان حکیم نے جب اس کو دیکھا تو سوچا کہ کچھ نہ کچھ یہاں کرنا پڑے گا۔ اب ایک دن یہ جو مالک تھا، اس نے جو تل ہوتے ہیں، تل کے بیج جو ہوتے ہیں، وہ لقمان کو دیے اور کہا کہ کھیت میں جا کے اسے بو دو، تل سیسمے سیڈ جس کو کہتے ہیں، اس کو بو دو۔ لقمان گیا اور اس نے جو ہے جو کے بیج جو بویا، جو ہوتا ہے اس کو جا کے کھیت میں بویا، تل کو نہیں بویا۔ اب جب فصل کاٹنے کا ٹائم آیا تو ظاہر سی بات ہے فصل جو ہے وہ جو کی نکلے گی۔ جب مالک آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ جو کی فصل نکلی ہے تو اس نے لقمان کو بلایا، تنبیہ کی، اس کی غلام ہے نا اس کا، تنبیہ کی کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے تمہیں کہ یہ میں نے تم سے سیسمے سیڈ تل بونے کے لیے کہا تھا، تم نے یہ جو کیوں بویا؟ لقمان نے پلٹ کے جواب دیا کہ جب تمہارے گناہوں سے خدا جنت بھر سکتا ہے، گناہوں سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، تو جو بونے کے بعد میں نے سوچا تل بھی اگ سکتا ہے، اس میں کیا مشکل ہے، خدا کے لیے تو آسان ہے۔ عزاداران محترم، عزیزان محترم، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو چیزوں میں جب تک تناسب نہیں ہوتا وہ ایک ساتھ نہیں آ سکتی۔ اگر آپ تل بوئیں گے تو تل نکلے گا، اگر آپ جو بوئیں گے تو جو نکلے گا، تو یہ تناسب ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ پرچم اور پرچمدار میں اگر کوآرڈینیشن اور کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ آپس میں کبھی ساتھ چل نہیں سکتے۔ تو پرچمدار، ہر پرچمدار حسین کے پرچم کا پرچمدار نہیں بن سکتا، کہنا یہ تھا۔ تو پرچم کے اندر جو اتنی خصوصیتیں پائی جاتی ہے، جو ایک مجموعہ آپ کے سامنے بیان کیا، کون وہ پرچمدار ہے کہ جو اس پرچم کو تھام سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ بس موضوع ہمارا یہی ہے کہ ہم ان خصوصیات اور ان صفات اور ان کوالٹیز کے پیچھے ہیں جو ایک پرچمدار میں، اگر ایک عزادار میں آ جائے تو پھر وہ لائق بن جاتا ہے کہ حسین کا پرچم تھام لے، حسین کا ساتھ دے دے، حسین کی نصرت کر لے۔ اور آج کے زمانے میں بھی جیسے بیان ہوا تھا، حسین کو نصرت کی ضرورت ہے، ائمہ کو نصرت کی ضرورت ہے۔ تو ہم ان صلاحیتوں پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو صلاحیتیں جب انسان میں آ جائے تو وہ قیام حسینی کے مقصد کے اوپر چل سکتا ہے، حسین کا ساتھ دے سکتا ہے، حسین کے پرچم کو تھام سکتا ہے۔ تو یہ کچھ معیارات اور کچھ خصوصیات، کچھ کوالٹیز ایسی ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ان کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان کو لے کر آئیں۔ آپ نے جو ہے دیکھا ہے انسانوں میں، انسان کے مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں، مختلف کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں انسان کے اندر، صفات ہوتی ہیں انسان کے اندر۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک صفت ہے بولنے کی، جس کے ذریعے ہم بولنے کی جو قوت ہے اس کے ذریعے ہم کلام کر پاتے ہیں، دیکھنے کی قوت ہے ہمارے اندر، یا جو ہے کسی کی آواز موٹی ہے، کسی کی باریک ہے، ٹھیک،
کسی کے پاس سخنوری کی جو ہے قوت ہے. تو اگر ان مختلف کوالٹیز کو انسان دیکھے تو یہاں غور کرنے پر ایک چیز سامنے آتی ہے کہ یہ مختلف جو کوالٹیز ہیں اس میں فرق ہے. یہ جو مختلف کوالٹیز ہے اس میں فرق ہے. یا مثال کے طور پہ کوئی کسی کے اندر علم کی کوالٹی ہے، وہ عالم ہے، یہ بھی ایک کوالٹی ہے انسان کے اندر. تو دو طرح کی کوالٹیز ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے. ایک وہ کوالٹی ہے جو انسان کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک وہ کوالٹی ہے جو انسان کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ کی آواز ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آواز آپ کے پاس ہے، نے آپ کو آواز دی ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں دیکھنے کی قوت، عموماً میں کہہ رہا ہوں، دیکھنے کی قوت اور دیکھنے کی کوالٹی جو ہے آپ کے پاس ہے. یا مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی جو ہے ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہوتی ہے، اتنا خوبصورت وہ لکھتے ہیں کہ لگتا ہے موتی چھلک رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ جیسے میری اتنی بری ہے کہ لگتا ہے کیڑے مکوڑے جو ہے دوڑ رہے ہیں. البتہ یہ کوشش کر کے تھوڑا بہت اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تھوڑا بہت اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ ایک حد کے بعد جو ہے اس کو سدھار نہیں سکتے. یہ کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جس کو جو دی ہے خدا نے، جس کو آپ ترمیم کر سکتے ہیں، اس کو ٹیون کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بہتر بنا سکتے ہیں یا اس کو ضعیف بھی بنا سکتے ہیں. اگر توجہ نہیں کریں گے تو یہ ضعیف ہو جائے گی. لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جب تک آپ اسے حاصل کرنے کے لیے قدم نہیں بڑھائیں گے وہ کوالٹی حاصل ہونے والی نہیں ہے. ان کو حاصل کیا جاتا ہے. کچھ کوالٹیز انسان کے اندر ایسی ہیں جس کو حاصل کیا جاتا ہے. جب تک آپ قدم نہیں اٹھائیں گے یہ کوالٹی حاصل ہونے والی نہیں ہے. اس کی بہت اچھی مثال علم کی مثال ہے. اگر آپ نہیں جائیں گے علم کو حاصل کرنے کے لیے تو یہ علم حاصل ہونے والا نہیں ہے. بہت واضح سی چیز ہے. اگر آپ اسکول نہیں جائیں گے، اگر آپ مکتب نہیں جائیں گے تو آپ اس موضوع کا علم آپ گھر پہ بیٹھے رہے آپ کو حاصل نہیں ہونے والا. تو کچھ صفات جو ہے وہ آٹومیٹک ہے انسان کے اندر، خدا نے کمابیش اس کو رکھ دیا ہے. آج جینیٹک جو جینیٹک سائنس جو پورا ایک شعبہ ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ تحقیقات ہے، باوجود اس کے کہ تمام تحقیقات اس پہ سوالیہ ہے، یعنی اس کی پوری یقینی نہیں ہے، لیکن ایک حد تک اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. یہ آ کے کہتی ہیں کہ کچھ صفات انسان کے اندر ایسی ہوتی ہے جو نسلوں میں سے چلتی ہے، یعنی حتیٰ سخاوت ایک حد تک، حتیٰ جو ہے کچھ طرح کے جو سمارٹنس ہوتے ہیں، کچھ طرح کی جو قوتیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پردادا کے آنکھیں جو ہے ضعیف تھی، بیچ کی 2 نسلوں کو کوئی مشکل نہیں ہے، اچانک سے آپ دیکھیں گے تیسری نسل میں جو ہے بچے کی آنکھ ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوا. یہ 2 نسلوں کے اندر یہ جین ایکٹیو نہیں ہوا، بعد میں جا کے یہ ایکٹیو ہو گیا. تو دیکھیں کچھ صفات جو ہے جینیٹیکلی بھی جو ہے آگے بڑھتی ہے، لیکن کچھ صفات انسان جب تک حاصل نہیں کرے گا، علم جینیٹیکلی آپ کو نہیں ملے گا. یعنی میرے بابا نے قرآن حفظ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے کچھ اچھے اثرات میرے بچوں میں آئیں گے، لیکن یوں نہیں ہے کہ بچہ گود میں آیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا، یہ کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک، عام انسان کے لیے یہ کبھی نہیں ہوگا، چونکہ علم جب تک انسان حاصل کرنے کے لیے قدم نہیں بڑھاتا وہ حاصل نہیں ہوتا. تو دیکھیں یہاں پہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں پہ 2 طرح کی صفات اور کوالٹیز انسان کے اندر سمجھ میں آتی ہے. ایک وہ کوالٹی جس کے لیے انسان کو زحمت کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو خدا نے ریڈی میڈ آٹومیٹیکلی کچھ حد تک ہمارے اندر دی ہے. اب اس کو ہم اور بہتر کر سکتے ہیں یا بدتر کر سکتے ہیں. کیوں میں نے اس مقدمے کو بیان کیا؟ اس لیے کہ آج جو صفت ہم کو دیکھنا ہے اور وہ صفت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو عزاداری کے اگلے مرحلے میں قدم رکھنا چاہتے ہیں. وہ مرحلہ
پرچم تھامنے کا مرحلہ ہے، وہ پرچم حسین جو 1400 سال سے زندہ ہے، اس کی پرچمداری اگر کرنی ہے تو اس صفت کی ضرورت ہے. اس صفت کا نام ہے ایمان. اس صفت کا نام ہے ایمان. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے جیسے پیدا ہو اس کو دے دی جائے. نا، ایمان کو حاصل کیا جاتا ہے. اور ایمان کے حوالے سے ائمہ کا فرمانا ہے الایمان معرفت بالقلب. سب سے پہلی سیڑھی اگر ایمان تک پہنچنا ہے تو پہلے معرفت چاہیے آپ کو. معرفت کا مطلب علم ہے. سب سے پہلے علم کی ضرورت ہوگی. اگر ایمان تک پہنچنا ہے تو علم ہونا چاہیے. کس کا علم ہونا چاہیے؟ جس پہ آپ کو ایمان لانا ہے. اگر خدا پہ ایمان لانا ہے تو خدا کے بارے میں معرفت ہونا ضروری ہے. اگر رسول پہ ایمان لانا ہے تو رسول کی معرفت ہونا ضروری ہے. اگر امام پہ ایمان لانا ہے تو امام کی معرفت ہونا ضروری ہے. تو دیکھیں ایمان کی جو پہلی سیڑھی ہے، پہلا حصہ ہے، پہلا مقدمہ ہے، وہ علم ہے. دوسرا وہ اقرار باللسان. آپ کو جب علم حاصل ہو گیا اب آ کے آپ اقرار کرے کہ ہاں میں خدا کو پہچانتا ہوں اور خدا پر ایمان رکھتا ہوں. اس کا اقرار کرنا ضروری ہے. اور آخری جو مرحلہ ہے ایمان کا وہ ہے عمل بالارکان. عمل بالارکان، ارکان یا اعضاء و جوارے سے عمل کرنا. یعنی انسان عمل کے بھی میدان میں جو جس چیز پر ایمان رکھا ہے اس کے مطابق آ کر عمل کرے. فرض کر لے کسی کے اندر یہ ایمان آ گیا، اس نے ان 3 سیڑھیوں کو طے کیا اور اس کے اندر ایمان آ گیا. کیا کافی ہے؟ کیا یہ ایمان کافی ہے کہ وہ پرچمداری کرے، وہ آئے حسین کی اس تحریک میں ایک اہم کردار ادا کرے اور امام کا ساتھ دے سکے؟ کیا بس یہ کہ میں نے اب ایمان کو حاصل کر لیا یہ کافی ہے؟ تو میں پلٹ کے کہوں گا کہ نہ، صرف ایمان کافی نہیں ہے. کیونکہ ایمان کے بعد پھر ایمان ہے، ایمان کے بعد پھر اور ایمان ہے، اس ایمان کے بعد پھر اور ایمان ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ عزیزان آئے قرآن کا سہارا لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. قرآن کی آیت پہ غور کیا آپ نے؟ کہہ رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اے جنہوں نے ایمان لے کر آئے ہو، یعنی اے با ایمان لوگوں. کیا کہہ رہا ہے؟ آمینو، پھر سے ایمان لے کر آؤ. یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی دوسرا ایمان ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ جب کہا یا ایہا الذین آمنو، یہ کوئی اور ایمان تھا، کوئی اور چیز پر ایمان تھا ہمارا کہ یہ ہم کو کہا جا رہا ہے کہ پھر سے جو ہے ہم آ کر اللہ اور رسول پر ایمان لے کر آئیں. یہ کیا ہے؟ اس گتھی کو ہم کیسے سلجھائیں؟ کیونکہ دیکھیں قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایہا الذین کہا، یا ایہا الذین آمنو کہا گیا ہے، ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جس نے اللہ اور رسول پر یہ ایمان لے کر آئے ہیں. تو یہ پھر سے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو یہاں سے اس آیت سے جو ہے کم سے کم جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے درجات ہے. عزیزان گرامی، ایمان کے درجات ہے. یعنی ایمان ایک درجے کا نہیں ہوتا، ایمان کے مختلف درجات ہے. اور انسان کو یہ کہا گیا ہے. تو ایک چیز جو ہم کو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں. تو جو اگر آپ کے پاس ایک درجہ ایمان کا ہے تو آیت کہہ رہی ہے کہ اب جاؤ دوسرے درجے پر جاؤ. دوسری جو اہم چیز ہم کو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت میں تمام مومنین کے لیے دستور ہے، کمانڈ ہے، کمانڈ، دستور اور فرمان دیا گیا ہے کہ تم سب جن کے پاس ایمان ہے وہ پھر سے ایمان کی طرف جاؤ. یہاں پہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائے اگلے درجے کی طرف. آپ رک نہیں سکتے. اگر کسی کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ہاں اب میں نے
جو ہے ایمان کو پا لیا، میں نے ایمان کو حاصل کر لیا، میں خدا پہ، رسول کی لائی ہوئی چیزوں پہ اب ایمان رکھتا ہوں، کافی نہیں ہے، آپ کو اگلے ایمان کا درجہ ڈھونڈنا پڑے گا، اس کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے تاریخ میں، یا اس سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں کہ ایسا کیوں ہے، کیوں ہم کو آگے جانا پڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی روح جو خدا نے خلق کی ہے، انسان کی روح کو جو خدا نے خلق کیا ہے، اس روح کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ یہ دائم کنٹینیوسلی حرکت میں ہوتی ہے۔ خدا نے اس طرح سے روح کو خلق کیا، یا اوپر کی طرف جائے گی یا یہ نیچے کی طرف آئے گی، یہ رک نہیں سکتی۔ روح کی خصوصیت، روح کی ذات میں یہ خدا نے ڈال دیا ہے کہ اگر آپ رک جائیں گے تو روح نہیں رکے گی، وہ یا اوپر کی طرف جائے گی یا نیچے کی طرف جائے گی۔ اگر انسان مثال کے طور پہ سخاوت کرتا ہے تو اگر وہ سخاوت چھوڑ دے گا تو یوں نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائے گا، نہ، اس کی سخاوت کم ہوگی اور وہ بخیل ہونے کی طرف، کنجوس ہونے کی طرف چلا جائے گا۔ روح جو ہے دائماً حرکت میں ہوتی ہے، اگر نفس لوامہ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، اس کو سخی سے سخی تر اور سخی تر سے سخی تر نہیں کیا، تو وہ بخیل اور بخیل تر ہوتا جائے گا۔ بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے یہ روح کے حوالے سے، عجیب خلقت خدا نے جو ہے بنائی ہے یہاں پر۔ تو روح کا یہ جو روح کی جو یہ کوالٹی ہے، اس کے مطابق یا آپ کو ایمان کے اگلے درجے پر جانا ہے۔ اگر آپ ایک درجے پر رک گئے تو آپ وہاں زیادہ دیر رک نہیں سکتے، وہ ایمان ختم ہو جائے گا اور پھر وہ ضلالت کی طرف چلتا جائے گا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں مختلف طرح کے درجے ایمان کے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خود آئے کربلا کو محور بنائے، ہم جب کربلا کے شہیدوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان کا درجہ، اور پھر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو برے نہیں تھے لیکن حسین کا ساتھ نہیں دے سکے، دیر ہو گئی انہیں، جیسے سلمان ابن سرد خزائی جنہوں نے قیام توابین کو انجام دیا، قیام توابین اور شہادتیں دی انہوں نے، اور یہ اپنے اس کام پہ پشیمان تھے، حسرت کرتے تھے کہ ہم نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، دیر سے آئے، لیکن ان کا ایمان کہاں، اور وہ جو حسین کے رقاب میں شہید ہوئے، اس کا فرق واضح ہے، دونوں کے ایمان کے درجے میں فرق واضح ہے۔ ایسے ہی اور ایک شخصیت آپ نے نام سنا ہوگا، عبداللہ ابن حنزلہ، عبداللہ ابن حنزلہ جو مدینے میں تھے، بعد میں انہوں نے جو ہے قیام کیا، لیکن شروع میں جب امام حسین علیہ السلام مدینے میں تھے اور جب حسین کہہ رہے تھے کہ یزید ایک ایسے منصب پر جا کر بیٹھا ہے جو مقدس، لیکن اسلام کو کھل کر اس کی پامالی کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، کھل کے یہ شراب پیتا ہے، کھل کے یہ جو ہے جوا کھیلتا ہے، لیکن عبداللہ ابن حنزلہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ حنزلہ جو ان کے بابا تھے، یہ رسول کے رقاب میں شہید ہوئے ہیں، غسیل الملائکہ کا لقب انہیں ملا ہے۔ اب اس کی داستان انشاءاللہ آپ لوگ خود دیکھیں گے۔ تو یہ ان کا بیٹا ہے، ایک اچھے گھرانے کا بیٹا ہے، لیکن جب یہ امام یہ کہہ رہا ہے یزید کے بارے میں، امام نے فرمایا یزید کے بارے میں جو حقائق بیان کیے، یزید کے ناکارہ ہونے کے بارے میں بیان کیا، تو یہ پوری طرح سے اسے یقین نہیں ہوا، یہ شبہے میں رہ گیا، نہ کرے کہ یزید کا اس میں کوئی ہاتھ نہ ہو، شاید یزید کے ارد گرد کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہو۔ تو یہاں سے ایک اور چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ بنی امیہ نے، خصوصاً یزید کا جو باپ ہے معاویہ، اس نے کس طرح کا پروپیگنڈا وہاں پر کریٹ کیا تھا کہ عبداللہ ابن حنزلہ جیسی شخصیتیں جو ہے وہ شک میں پڑ گئی تھی۔ تو آپ اس کو دیکھیں کہ کتنا شدت کا پروپیگنڈا اور فضا اس نے وہاں پر بنا دی تھی کہ لوگوں کو، اچھے اچھے لوگوں کو شبہے میں ڈال دیا تھا، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے
بات ہوگی کہ کیا کیا تھا اس بنی امیہ کی حکومت نے کہ اس طرح کے شبہے لوگوں کے ذہن میں، اچھے اچھے بڑے بڑے بزرگان کے ذہن میں شبہات تھے. یہاں پہ عبداللہ ابن حنظلہ یہ یقین کرنے کے لیے راضی نہیں تھا کہ اس میں یزید کا کوئی ہاتھ ہے، یعنی یزید مشکل ساز ہے، یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ جب امام کو شہید کر دیا گیا اور آل اللہ کو اسیر کر لیا گیا، پھر بھی اس نے کہا کہ یہ قصور ابن زیاد کا ہو سکتا ہے، عمر سعد کا ہو سکتا ہے، یزید مجھے نہیں پتا، میں ابھی یزید کو متہم نہیں کر سکتا، اس پہ تہمت نہیں لگا سکتا. لیکن جب دیکھا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، لوگ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوگا. اب اس نے ایک وفد کو، ایک گروہ کو تشکیل دیا اور یہ خود شام جاتا ہے. عبداللہ ابن حنظلہ یہ خود شام جاتا ہے اور 1 مہینہ یزید کے دربار میں رہتا ہے. نزدیک سے اس نے یزید کو دیکھا، اور جب یہ وفد، یہ گروہ واپس لوٹا مدینہ، جب یہ واپس لوٹا تو اس نے آ کے لوگوں کو جمع کیا اور کچھ حقائق کو لوگوں کے سامنے روشن کیا. کہا کہ ہم ایک ایسے خلیفہ سے روبرو ہیں جو عام طور پہ شراب پیتا ہے، کھل کے شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کتے اور بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، حتیٰ اپنی محارم کے ساتھ معاذ اللہ زنا کرتا ہے، زنا کرتا ہے. اور پھر عبداللہ ابن حنظلہ کہا کہ یہ میرے 8 بیٹے ہیں، 8 میرے فرزند ہیں، کوئی اٹھے نہ اٹھے، میں قیام کر رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں. اور انہوں نے قیام کیا مدینہ میں. قیام ہوا قیام حرہ کے نام سے. قیام حرہ آپ جائیں، بہت ہی دردناک داستان لیکن عبرت والی داستان، عبرت والا واقعہ. حرہ کا واقعہ، حرہ کا قیام، اس کو جا کے دیکھیں آپ کہ اس میں عبرتیں چھپی ہوئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ آپ عبداللہ ابن حنظلہ کا ایمان دیکھیں اور وہ شہداء زہیر ابن قین کو دیکھے، آپ حبیب ابن مظاہر کو دیکھے، ان کے ایمان میں فرق ہے، درجات میں فرق ہے. عزیزان کرام، زہیر جس نے آ کے جب امتحان ہو گیا، چراغ بجھ چکا اور جانے کو کہہ دیا گیا، زہیر نے پلٹ کر کہا کہ 1000 بار ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور زندہ کر دیں ہمیں تو ہم حسین کے رکاب میں شہادت دیں گے، شہید ہو جائیں گے حسین کے لیے. یہ کم ایمان نہیں ہے، یہ کم ایمان نہیں ہے. تو اس مقدمے کو عرض کیا یہ بتانے کے لیے کہ ایمان ضروری ہے، حسین کا ساتھ دینے کے لیے ایمان ضروری ہے، لیکن ہر ایمان کافی نہیں ہے، ایک خاص مرتبہ ایمان کا ہونا ضروری ہے. جب انسان ایمان کے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو ایک مشکل آتی ہے. ایک مشکل وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ امتحان ہوتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے. یہ قانون ہستی ہے کہ انسان جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانا چاہتا ہے تو اس کا امتحان لیا جاتا ہے. بالکل اس طرح سے جس طرح سے آپ اسکولوں اور کالجز میں دیکھیں، جب آپ علم کے ایک رتبے سے دوسرے رتبے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کا امتحان لیا جاتا ہے کہ جس رتبے میں آپ نے علم کو حاصل کیا ہے کیا کافی ہے، اور پھر آپ کو پرکھا جاتا ہے، آپ کا امتحان لیا جاتا ہے. اور آج کل سنا ہے کہ امتحان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. عزیزان، امتحان ضروری ہے. اگر امتحان نہ ہوگا تو انسان لاپرواہ ہو جائے گا، بالکل لاپرواہ ہو جائے گا. اور یہ تو بچہ ہے، وہ اس کو لاپرواہ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. ہاں آپ یہ آ کے کہہ سکتے ہیں کہ امتحان لینے کے جو میتھڈز ہیں اور طریقہ کار ہیں وہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، یہ قابل قبول چیز ہے کہ امتحان لینے کے طریقے شاید مشکل ہو، لیکن آپ سرے سے امتحان کو ختم کر دیں، یہ جو ہے آپ اس بچے کی تربیت میں خلل وارد کر رہے ہیں.
اس کی تربیت کو روک رہے ہیں. تو امتحان اہم ہے. یہ خدا کا قانون بھی یہی ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے. اور عزیزان آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے، انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن اٹھا کر دیکھ لیں آپ لوگ، کہ امتحان قرآن کی سنت ہے. سورہ عنکبوت پہلی آیت جو سرنامہ کلام بھی قراءت ہوئی، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کہہ دیں گے کہ مومن ہے، ہم نے ایمان لایا اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ صراحت سے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم کہو گے ہم ایمان لے کر آ گئے، فوراً امتحان ہوگا. ہر درجے کے لیے امتحان خدا نے رکھا ہے. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حتیٰ یہ قانون انبیاء کے لیے بھی ایکسیپشن نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو انبیاء اور اولیاء خدا ہے، ان کے امتحانات بہت سخت ہوتے ہیں. کربلا کا امتحان سخت ترین امتحان ہے پورے کائنات میں. لیکن رتبہ بھی آپ دیکھیں، نبیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بڑی بلاؤں سے ان کو گزرنا پڑتا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب خدا نے بلا میں مبتلا کیا، امتحان میں مبتلا کیا ابراہیم کو، مختلف بلاؤں میں، بکلمات، مختلف بلاؤں سے جب ابراہیم گزر چکے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کامیابی سے ان امتحان سے گزر چکے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب جا کے امامت کا مرتبہ حضرت ابراہیم کو ملا ہے. یہ خاص درجہ ہے ایمان کا جہاں امامت کا مرتبہ دیا جاتا ہے. اور یہاں پر قرآن نے بڑی خوبصورتی سے بنی اسرائیل کی ایک مشکل کی طرف اشارہ کیا ہے. ان کی مشکل کیا تھی؟ ان کی مشکل یہی تھی کہ وہ امتحان میں بلیو نہیں کرتے تھے. ان کو یوں ان کا ایک گمان یہ ہو گیا تھا کہ امتحان ٹیسٹ ویسٹ کچھ ہونے والا نہیں ہے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونُ فِتْنَةً، انہوں نے گمان یہ کیا تھا کہ لا تکون فتنتن، یعنی کوئی فتنہ عربی میں ایک معنی فتنے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اب کوئی ٹیسٹ ویسٹ ہونے والا نہیں ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اپنے آپ کو گویا گونگا اور بہرا کر دیا خدا کے فرمان پہ، گونگا اور بہرا کر دیا. دیکھیں انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے جب انسان یہ سوچے کہ امتحان الہی بند ہو گیا، امتحان الہی ختم ہو گیا، کوئی امتحان میں امتحان نہیں ہونے والا. تو انسان فرمان خدا کے بنسبت جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے. جب ان کو بتایا گیا، جب یہ متوجہ کیا گیا تو انہوں نے توبہ کیا. انہوں نے جب توبہ کیا تو خدا نے توبہ کو قبول کیا. ثم تاب اللہ علیہم، خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا. لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر سے ثم عموا وصموا، پھر سے یہ گونگے اور بہرے پھر سے اپنے اس گمان کو، اس امیجنیشن کو، وہ جو خیالی چیز انہوں نے بنائی تھی، پھر سے کہ کوئی امتحان نہیں ہے، پھر سے اسی کی طرف چلے گئے. کثیر منہم، اکثریت اس میں سے جو ہے چلی گئی پھر سے گونگے اور بہرے ہونے کی طرف. تو دیکھیں بنی اسرائیل کی یہ مشکل مخصوص نہیں ہے بنی اسرائیل، کسی کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے. تو مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان اہم ہے اور خدا کا دستور ہے کہ ہم جائیں اگلے درجے کی طرف. لیکن مشکل جو کھڑی ہو جاتی ہے وہ بلا کی مشکل ہے، امتحان کی مشکل ہے. لیکن یہ دنیا مومن کے لیے ہر لمحہ امتحان ہے. مومن اس چیز کو سمجھ لے. اگر مومن اس سے غفلت کرے گا تو بڑے بڑے مسائل اس کے لیے کریٹ ہو سکتے ہیں. مومن جائے اپنے آپ کو اس طرح سے تربیت کرے کہ مشکل آنے والی ہے، امتحان ہونے والا ہے، اور اس اعتبار سے اپنی کیپیسٹی کو بڑھائے. اور یہ بھی جان لے
کہ مشکلات جو خدا نے متعال بھیجتا ہے، بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے، ہر کو ایک جیسا امتحان نہیں کرتا، ہر ایک کا امتحان اس کی کیپیسٹی کے حساب سے، اس کی برداشت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یوں نہ سمجھیں کہ ایک پیپر سے سب کا امتحان لے رہا ہے خدا، نہ، ہر ایک کا امتحان الگ ہے، کسی کو دے کر امتحان لیتا ہے، کسی سے لے کر امتحان لیتا ہے، مختلف ہیں لوگ کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں، کیپیسٹیز ہیں، تو امتحان مختلف ہوتا ہے، سب کا ایک جیسا امتحان نہیں ہو سکتا، اور خدا عادل ہے، ہر ایک کو اس کے اعتبار سے امتحان لیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو خدا ہر ایک کو ایک جیسا نہیں آزماتا۔ لیکن عزیزان، جو اصلی سوال ہے وہ یہ ہے، اصلی سوال وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے اگلے درجے تک پہنچائیں، کیسے ہم اپنے ایمان کو کمال تک پہنچائیں۔ میں بغیر کوئی مقدمے پہ اس روایت کی طرف آ رہا ہوں جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے جس میں امام نے راستہ بتا دیا تکامل ایمان کا، ایمان کو کیسے کامل کیا جا سکتا ہے۔ ثلاث من کن فیہ استکمل الایمان، تین چیزیں ہیں عزیزان، تین چیزیں ہیں، اگر کسی کے اندر یہ آ جائے تو اس کا ایمان کمال تک پہنچے گا۔ پہلی چیز، من اذا غضب لم یخرجہ غضبہ من الحق، اگر کوئی غصے میں آتا ہے، غضب میں آ جاتا ہے، تو یہ غضب لم یخرجہ غضبہ من الحق، اسے حق کے دائرے سے باہر نہیں کرتا۔ یہ غضب جو ہے انسان کو حق کے دائرے سے خارج نہیں کرتا۔ غضب کے حوالے سے روایتوں میں ہے کہ غضب انسان کے ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، بالکل فاسد کر دیتا ہے۔ الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل، ایمان اس غضب اس طرح سے ایمان کو فاسد کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے الغضب مفتاح کل شر، غضب چابی ہے ہر برائی کی۔ بہت ہی سنگین، بہت ہی سخت جملے ہیں غضب کے بارے میں، انسان اب خود بھی اس چیز کو جو سمجھنا چاہیں تو دیکھیں، کبھی کبھی غضب میں انسان کچھ ایسے کام کر دیتا ہے کہ فیملیز تباہ ہو جاتی ہے، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ غضب میں اگر اس نے اس کو کنٹرول نہیں کیا اور حق کے دائرے سے باہر نکل گیا تو یہ ایک کوہرام بپا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں حر کو، آپ دیکھیں اس ڈائمنشن سے حر کو آپ دیکھیں، حر کو غیظ آ گیا تھا، حر کو غضب آ گیا تھا، جب حر نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کنبے کو روکا، اور جب امام نے اعتراض کیا اور حر نے جو ہے بات نہیں سنی اور پھر بھی روکا، تب امام نے آ کر ایک جملہ کہا حر ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے۔ جیسے یہ کہا حر کو غیظ آ گیا، حر کو غصہ آ گیا، لیکن حر نے ایک عجیب جملہ کہا، حر نے کہا کہ آپ کی مادر گرامی کا میں نام نہیں لے سکتا، کیونکہ آپ کے مادر گرامی ایک عظیم شخصیت ہے اور میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں نام نہیں لے سکتا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، اپنے غیظ کو، اپنے غضب کو کنٹرول میں لے لیا، حق کے دائرے سے باہر ہونے نہیں دیا۔ تو یہاں دیکھیں عزیزان گرامی، یہ غضب کا کنٹرول کرنا بی بی کے احترام میں، اہل بیت کے احترام نے ایمان کے درجے کو کس طرح سے بڑھا دیا حر کے۔ اب حر شب عاشور بے چین ہے، کیوں بے چین نہیں ہوگا حر؟ حر کو بے چین ہونا چاہیے، حر نے اپنی اس صلاحیت کو بتا دیا ہے۔ اب حر سوچ رہے ہیں جنت اور جہنم کے بیچ میں
حر پریشان ہے اور آخرکار حر نے صحیح فیصلہ لیا. دیکھیں تو انسان اگر اپنے غضب کو کنٹرول کر لے اور اپنے آپ کو حق کے دائرے سے باہر ہونے نہ دے تو وہ انسان اپنے ایمان کو اگلے درجے تک لے جا سکتا ہے. دوسری چیز، اذا رضی لم یخرجہ رضاہ الی الباطل، جب انسان کو خوشی ہو، کچھ نعمت مل جائے، راضی ہو جائے، تو یہ خوشی اسے باطل کی طرف نہیں لے جاتی. کبھی کبھی انسان خوشیوں میں مست ہو جاتا ہے، نعمتوں میں مست ہو جاتا ہے اور اپنی قدر کو بھول جاتا ہے، اپنے دائرے، اپنی حدود و محدودیتوں کو بھول جاتا ہے، شریعت کو بھول جاتا ہے اور خطا کر بیٹھتا ہے. تاریخ میں ہم کو ایک شخص ملتا ہے ثعلبہ ابن حاطب. رسول کے زمانے میں یہ رسول کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے مال دے. یہ فقیر نہیں تھا لیکن اسے مال چاہیے تھا. رسول نے کہا کہ نہ، فی الحال آپ جاؤ، اور فی الحال یہ صحیح نہیں ہے، یہ مصلحت نہیں ہے. یہ دوبارہ آیا کچھ دن کے بعد، اس نے پھر سے دعا کرنے کے لیے کہا، رسول نے انکار کر دیا. اب جب یہ تیسری بار آیا تو رسول نے اس کے لیے دعا کر دی. رسول اکرم مستجاب الدعویٰ ہے، تو رسول کی دعا قبول ہوئی. اب دھیرے دھیرے اس کی ثروت بڑھنے لگ گئی. اس کا جو کام تھا وہ بکریوں کا کام تھا. اب بکریاں اور یہ اس کا گلہ جو تھا اتنا بڑھ گیا کہ ابھی مدینے میں وہ جگہ نہیں بچی اس کے گلے کو رکھنے کی، بکریوں کو رکھنے کی. اب اسے مجبور ہو کر مدینہ سے باہر جانا پڑا. اب اسی دوران میں زکوٰۃ کی آیت جو ہے وہ نازل ہوتی، زکوٰۃ کی آیت نازل ہوتی، اور پھر زکوٰۃ وصول کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اسی کے تحت رسول نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ثعلبہ کے پاس بھی لوگوں کو بھیجا. اب اس نے اتنی آناکانی کی اور آخرکار جو ہے اس نے زکوٰۃ نہیں دی. دیکھیں انسان کے پاس کوئی نعمت آ جائے، وہ خوشی اس کو آ جائے تو کبھی کبھی یہ خوشی اس کو شریعت سے دور کر دیتی. تیسری چیز انسان کے ایمان کے کمال کے لیے، من اذا قدر عفا، اگر آپ کو قدرت حاصل ہو جائے کسی پر تو معاف کرنا چاہیے. اگر کوئی انسان کسی پہ قدرت حاصل کر لے تو اسے معاف کرنا چاہیے، اور یہ ایمان کو کمال تک پہنچاتا ہے. اس میں کئی باتیں بیان ہو سکتی ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے گزرتے ہیں. آپ بس اس مثال کی طرف توجہ کریں. علی علیہ الصلوۃ والسلام جب خلافت پہ پہنچے تو کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی. اس میں سے ایک عبداللہ ابن عمر تھے. عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی. لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے یا ان کو جو ہے زندان میں ڈال دیا جائے. امام نے کہا کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں. امام نے معاف کیا. خلافت ایک قدرت امام کے ہاتھ میں ہے، امام نے جو ہے معاف کیا. اور آخر میں یہی محمد عبداللہ ابن عمر جو ہے جس نے علی کو ٹھکرا دیا، علی کی بیعت نہیں کی. عبد الملک کے زمانے میں حجاج ابن یوسف جب کوفہ کا گورنر بنتا ہے اور جب یہ آتا ہے تو عبداللہ ابن عمر رات میں دوڑا حجاج کے پاس آتا ہے اور حجاج جو ہے اسے کہتا ہے کہ کل آؤ، کیوں آئے ہو؟ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. کہتا ہے کہ ابھی میرے آرام کا وقت ہے، کل آؤ. تو یہاں پر عبداللہ ابن عمر ایک عجیب چیز کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں رات میں میری جان چلی جائے تو میں جہالت پہ مروں گا. اور اس حدیث کو پڑھتا ہے. وہ
کہتا ہے میں نے رسول سے اس چیز کو سنا ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ الجاہلیہ، اگر کوئی مر جائے بغیر امام کے معرفت کے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اور آخرکار حجاج نے اپنے پیر پہ بیعت کروائی، دیکھیں ذلت۔ تو خیر یہاں پہ علی کی قدرت ہونے کے باوجود علی نے ابن عمر کو معاف کر دیا۔ تو عزیزان گرامی یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو نور دے سکتی ہے، اس کو اگلے درجے تک پہنچا سکتی ہے۔ تو دیکھیں یہ لوگ جب اپنے ایمان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اپنے ایمان کے استکمال کے لیے قدم نہیں بڑھاتے تو پھر اس امت کا حال وہی ہوتا ہے جو اس دوران مدینہ کا حال تھا جب بنی امیہ کی حکومت تھی۔ تو اس دوران مدینہ کا عالم یہ تھا کہ ایک گانے والی کا احترام کیا جاتا تھا، ایک گانے والی عورت کا احترام کیا جاتا تھا۔ جب یہ گانے والی حج کے لیے نکلتی ہے تو سارا مدینہ جو ہے اس کو ودا کرنے کے لیے آتا ہے اور اس طرف سے اہل بیت کا گھر خالی ہے۔ لیکن عزیزان یہ مشکل ایک دم سے ایجاد نہیں ہوئی، اچانک سے ایجاد نہیں ہوئی۔ یہ امت آج ایسی جو ہو گئی ہے یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، مشکل کی جڑ کہیں اور ہے، مشکل کی جڑ کہیں اور ہے۔ جڑیں وہاں ہے جب انہوں نے غدیر کے بعد رسول کے جانشین سے منہ موڑ لیا۔ عزیزان جڑیں وہاں ہیں، یہیں سے ایمان میں نقص وارد ہو گیا اور ایمان کا ضعیف ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہی امت جو اپنے آپ کو دیدار کہتی ہیں، یہی امت کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، یہ در تطہیر کے پیچھے جمع ہو گئے۔ عزیزان گرامی یہ در تطہیر کے پیچھے جمع ہو گئے اور للکارنے لگے اور گستاخیاں کرنے لگے۔ یہ بھول گئے کہ یہ در کون سا در ہے۔ یہ وہ در ہے عزیزان گرامی جہاں صبح اور شام پیغمبر آ کر سلام دیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور یہ آ کر للکار رہے ہیں، این ابا الحسن، علی تم کہاں ہو؟ جب سیدہ نے ان آوازوں کو سنا سیدہ سمجھ گئی، سیدہ نے پلٹ کر جواب دیا جب تک میں زندہ ہوں علی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب دروازے سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے کو آگ لگا دی گئی، اور صرف دروازہ نہیں جلایا، اس آدھے جلے دروازے کو ایک لعین نے اپنی ٹھوکر سے جب گرایا، اور یہ جب دروازہ گرا اور بی بی زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی تو ایک آواز دی، الیہ الیہ یا فضہ، اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور آخر کار یہ لعین ابو الحسن تک جا پہنچے۔ کس طرح سے یہ ابو الحسن علی علیہ السلام کو باہر لے کر آئے یہ بیان کرنا بہت سخت ہے، لیکن ذرا سا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ کس عالم میں علی کو باہر لایا گیا تو ذرا یہ دیکھے جب علی کو لایا گیا، جب زہرا نے علی کی اس حالت کو دیکھا تو اپنا درد بھول گئی اور ہاتھ اپنا جو پہلو پر تھا وہ علی کے دامن کو پکڑ لیا علی نے، اور علی کو یہ کھینچے جا رہے ہیں۔ جب لعین نے دیکھا کہ زہرا نے علی کا دامن پکڑ لیا ہے، اب اسے چھڑانے کے لیے یہ اپنی زبانی کہتا ہے
یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا زہرا نے علی کا دامن پکڑ لیا ہے، میں نے علی کو زور سے کھینچا، دیکھا زہرا بھی علی کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ دامن اب زہرا نہیں چھوڑ سکتی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے ایک نیزہ نظر آیا، میں نے اس نیزے کو لیا اور زہرا کے دست مبارک پر میں نے اس نیزے کو چلایا، اب ہاتھ چھوٹ گیا، پھر بھی ہاتھ زہرا کے پہلو پر نہیں گیا، زہرا نے ہاتھوں کو بلند کیا اور خدا سے دعا کی کہ میں نے علی کو تجھے سپاس دے دیا، میں نے علی کو تجھے سونپ دیا، اور اس کے بعد یہ لائن علی کو اس طرح لے گئے۔ عزیزان، یہ وہی امت ہے جو کربلا میں بھی آ گئی ہے، کربلا میں حسین کا لاشا ہے، اور یہی وہ امت ضعیف الایمان یہاں پر بھی حسین کے سامنے کھڑی ہے۔ ارے حسین کا لاشا ہے اور یہ لاشے کو لوٹ رہے ہیں، ایک لعین آگے بڑھتا ہے، حسین کا امامہ اتارتا ہے، اور جب اس نے امامے کو لیا، اس کو غنیمت کے طور پہ رکھ لیا، اب اس نے جب امامے کو اپنے گھر لوٹا ہے، بیوی کو دیا، اپنی بیوی کو دیا، اور بیوی سے کہا کہ اس امامے کو دھو دو، جب بیوی نے اس امامے کو دیکھا، عزیزان گرامی، جب بیوی نے اس امامے کو دیکھا اس پر تلوار کے نشان ہے، اس پہ نیزے کے نشان ہے، اس پہ تیر کے نشان ہے، بیوی نے پلٹ کر کہا کہ کس مظلوم کو تم نے مارا ہے؟ لگتا ہے گھیر کے مارا ہے، لگتا ہے بہت جفا کی ہے، مجھے بتاؤ تم نے کس مظلوم کو مارا ہے؟ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے میں اس امامے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ پلٹ کر اس نے جواب دیا، اس امامے کے اندر وہ سر تھا جو پورے کائنات میں تمہیں نہیں ملے گا۔ ہاں عزیزان، پلٹ کر جواب دیا، یہ حسین کا امامہ ہے۔ جیسے ہی بیوی نے یہ سنا، جیسے ہی بیوی نے حسین کا نام سنا، ایک مرتبہ رخ کیا مدینے کا، کہا اے بی بی زہرا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ حسین کا امامہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے اس شخص کو گھر سے نکال دیا، اس نے آ کر امامے کو اپنے سر پر پہن لیا گستاخی کے لیے، اور عذاب الہی نازل ہوا، یہ شخص دیوانہ ہو گیا، کچھ دیر کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور مکہ اور مدینہ کے راستے میں اس نے وہ امامے کو گرا دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک حاجی مدینے کی طرف لوٹ رہا تھا، دیکھا ایک امامہ ہے، اس پر تلوار کے نشان ہے، نیزوں کے نشان ہے، اور یہ امامہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ اس امامے کو لیا، سوچا میں جب لوٹوں گا مدینہ وہاں پوچھوں گا کہ کوئی کسی کے قبیلے سے کوئی غریب ہے جو چھوٹ گیا تھا، ارے اس کا قتل ہو گیا ہے، لگتا ہے اسے گھیر کے مارا گیا ہے، لگتا ہے اسے بہت جفا کے ساتھ مارا گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب مدینہ پہنچا، قبر رسول کی زیارت کی، اب قبر رسول کی زیارت کرنے کے بعد امام زین العابدین کے گھر آتا ہے زیارت کے لیے، دق الباب کیا، ایک مرتبہ امام رونے لگے، آہ فغاں بلند ہوئی، زینب کو قرار نہیں آیا، زینب گئی، امام سے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ امام نے کہا جاؤ دیکھو بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ دروازہ کھولا گیا، اس سے سوال کیا گیا کیا تم کربلا سے آئے ہو؟ کہا نا میں تو مکہ سے آیا ہوں۔ کہا گیا کوئی چیز ساتھ میں لے کر آئے ہو؟
کہا کہ نہ کوئی چیز ساتھ میں نہیں ہے، لیکن ہاں راستے میں ایک امامہ مجھے ملا، جیسے ہی امامہ نکالا امام نے امامہ لے لیا اور امام نے اس امامے کو بوسہ دینا شروع کیا اور فریاد بلند کی، السلام علیک یا ابا عبداللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مردات مومنین مومنات جو بیماریوں میں مبتلا ہے، مخصوصاً اس بیماری میں ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے علماء مراجع اعظام ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم اور دائم رکھ۔ اللہم اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔ عزیزان سے گزارش ہے کہ اسکرین پر جو نام پیش کیے گئے ہیں مرحومین کے اور تمام مرحوم مومنین اور مومنات، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ کل کی تلاوت فرما دیں۔ السلام علیکم۔ کا بازار ہے اور عابد بیمار ہے، شام کا بازار ہے اور عابد بیمار ہے، سر کھلے کنبہ ہے سارا، سر کھلے کنبہ ہے سارا، مجمع کفار ہے، شام کا بازار ہے، سنگ باری ہو رہی ہے، رو رہی ہے بیبیاں، بیردہ جو سر ہے ان سے ہو گیا ہے خون رواں، ہو گیا ہے خون رواں، اس ستم پر آسماں، اس ستم پر آسماں، عابد کا پرسادار ہے، شام کا بازار ہے، راستے خوخار ہے اور آبلے پیروں میں ہے، خو کے آنسو آنکھ میں یوں، غمزدہ بچوں کے ہے، غمزدہ بچوں کے ہے، پیاس کی شدت میں جینا، پیاس کی شدت میں جینا، کس قدر دشوار ہے، شام کا بازار ہے، ہتھ کڑی بیڑی گلے میں، طاق زنجیر ستم، بڑھ رہے ہیں جانب زندان عابد کے قدم،
زندان عابد کے قدم آبلے پیروں میں ہے، آبلے پیروں میں ہے، آبلوں میں خار ہے، شام کا بازار ہے۔ نوک نیزے پر جو سر ہے، رو رہے ہیں زار زار، پشت عابد پر جو درے لگ رہے ہیں بار بار، لگ رہے ہیں بار بار، ظلم سہ کر چپ مگر، ظلم سہ کر چپ مگر، وہ مضطر و لاچار ہے، شام کا بازار ہے۔ شام کی شہزادیاں قیدی بنی ہیں شام میں، قتل شہزادے ہوئے سارے جو قتل عام میں، سارے جو قتل عام میں، سب کا پرسادار تنہا، سب کا پرسادار تنہا، عابد بیمار ہے، شام کا بازار ہے۔ سر جھکائے شام سے زندان میں جس دم گئے، ساتھ میں سجاد کے رنگ جو علم اور غم گئے، رنج و علم اور غم گئے، کانپتا ہے جسم سارا، کانپتا ہے جسم سارا، اشک کی بوچھار ہے، شام کا بازار ہے۔ ایک رسن میں اس طرح 12 گلے باندھے گئے، خد ہے جس بچی کا چھوٹا، ایڑیوں کے بل چلے، ایڑیوں کے بل چلے، خون فشان نیزے پہ سر ہے، خون فشان نیزے پہ سر ہے، سید ابرار ہے، شام کا بازار ہے، اور عابد بیمار ہے، سر کھلے کنبہ ہے سارا، سر کھلے کنبہ ہے سارا، مجمع کفار ہے، شام کا بازار ہے۔